سائل کہتا ہے امام مہدی کی کیا حقیقت ہے؟ ایک تو شیعوں کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے کہ امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا ہوا جو غار میں چھپ گیا، مصحف فاطمہ بھی لے گیا اور پھر ایک دفعہ نکلا اور اس کے بعد پھر لمبا چھپا اور ابھی تک چھپا ہوا ہے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا۔ اس کا تعلق نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ عقل سے۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں جو شیعہ ذاکروں نے اپنی دکانداری چلانے کے لیے بنا رکھی ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ جو تشیع کے بارے میں اور خاص طور پر عقیدہ مہدویت کے بارے میں اور امام مہدی کے بارے میں تاریخ میں جو بولا گیا اور لکھا گیا اور آج تک ملک عزیز پاکستان میں اور دیگر عرب ممالک میں بھی برسر منبر بیٹھ کر کچھ مولوی حضرات اور مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ تشیع کا 12واں امام اور اہل تشیع کا 12واں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کسی غار میں کسی سرداب میں چھپا ہوا ہے، اور اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا اس دور میں۔ اور اس جھوٹ کو بیان کرنے سے پہلے میں عقیدہ مہدویت کے حوالے سے سلفی اور وہابی علماء کے کچھ اقوال بیان کرنا چاہوں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب منہاج السنہ اگر یہ کسی حدیث کو صحیح قرار دے دے تو یہ سمجھ لینا کہ دنیا اسلام کے تمام علماء کے نزدیک حدیث درست ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے الاحادیث التي يحتج بها على خروج المہدی احادیث صحیحۃ رواها ابو داود والترمذی واحمد وغیرهم۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خروج کے بارے میں جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں وہ احادیث صحیحہ معتبر اور صحیح احادیث ہیں، اور ابو داود نے، ترمذی نے اور دیگر بڑے اکابر علماء نے ان احادیث کی روایت کی ہے۔ لہٰذا امام مہدی کے خروج کے بارے میں، ظہور کے بارے میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے، یہ عقیدہ مشترک عقیدہ ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان۔ اس کے بعد امام ابن باز، آج کے دور میں کون نہیں جانتا ہے امام ابن باز کی شخصیت، جو سلفیت، دنیا سلفیت اور دنیا وہابیت کے نزدیک جو معتبر شخصیات ہیں ان میں سے ایک شخصیت امام ابن باز کی شخصیت ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ المہدی المنتظر صحیح، یعنی امام مہدی منتظر کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ دیکھیے یہ عبارت ان کی ہے، المہدی المنتظر، یعنی لقب جو منتظر کا لقب ہے یہ بھی ذکر ہے ان کی عبارت میں، صحیح وسوف یقع فی آخر الزمان۔ امام مہدی کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ درست ہے، اور امام مہدی یقیناً آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا۔ ھذا ما جاءت به الاحادیث الکثیرہ، کسی ایک روایت کی بات نہیں کرتے ہیں، بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن میں خروج مہدی کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک جملہ کا انہوں نے اضافہ کیا کہ جس میں کہتے ہیں کہ اما مہدی الشیعہ الرافضہ لا اصل لہ، مگر جو روافض، جو شیعہ اثنا عشری جو شیعہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، یہ ان کا جملہ ہے۔ اور اس کے بعد علامہ سفارینی، جن کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت شمار ہوتی ہے کہ یہ کثیر النقل عن شیخ الاسلام، ابن تیمیہ سے زیادہ روایات کرنے والے۔ سفارینی کا یہ کہنا ہے کہ وقد کثرت بخروجہ الروایات حتی بلغت التواتر المعنویہ، خروج مہدی کے بارے میں روایات اس حد تک کثرت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں کہ گویا حد تواتر تک روایتیں پہنچی ہیں۔ وشاع ذلک بین علماء السنہ، یہ روایتیں اس حد تک مشہور ہو گئیں، احادیث جو خروج مہدی کے بارے میں ہیں وہ اس حد تک مشہور ہو گئیں کہ حتی عد من معتقداتہم، خروج مہدی کے بارے میں ایمان رکھنا، یقین رکھنا معتقدات اہل سنہ والجماعہ میں سے شمار ہو گیا۔ یہاں تک کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وقد روی من الصحابہ بروایات متعدد روایات، وعن التابعین من بعدہم، اور تابعین سے بھی کثرت کے ساتھ روایات خروج مہدی کے بارے میں ہم تک پہنچی ہے، یہاں تک کہ ما یفید مجموعہ علی علم القطعیہ،
یہاں تک کہ یہ روایات اس حد تک پہنچی ہے کہ علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے یہ روایات۔ لہذا یہ کوئی منفرد صرف اہل تشیع کا عقیدہ نہیں ہے کہ ظہور مہدی کا جو عقیدہ ہے وہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے یا فلان کا عقیدہ ہے، نہیں، بلکہ تمام اجماع مسلمین اس بات پر ہے کہ آخری زمانے میں مہدی کا خروج ہوگا۔ یہ عقیدہ شیعوں کا بھی ہے اور اہل سنت کا بھی ہے۔ اور ابن کثیر الفقیہ جو اہل سنت کے بڑے فقہاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وَيَكُونُ ظُهُورُهُ مِن بِلَادِ الْمَشْرِقِ، بلاد مشرق سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لا من سرداب سامرہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ سامرہ میں جو سرداب ہے جہاں سے غیبت صغرا کا آغاز ہو گیا وہاں سے خروج نہیں ہوگا، کما یزعمہ جہلۃ الرافض من وجودہ فیہ الآن، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ابن کثیر نے لکھا، اور آج پاکستان میں گلی کوچے کے مولوی انہی عبارات کو اٹھا کر بیان کرتے ہیں، ممبر سے، محراب سے، سوشل میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر یہ کہا کرتے ہیں کہ شیعوں کا امام سرداب میں چھپا ہوا ہے، غار میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن یہ لکھا کس نے؟ ابن کثیر کی کتاب میں یہ چیز آئی ہے کہ جہلت الرافضہ، شیعہ جو جاہل لوگ ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ امام مہدی کا خروج سرداب سے ہوگا، کیونکہ سرداب میں آج تک وہ موجود ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ جھوٹ لکھا انہوں نے اور یہ تہمت لگائی ہے تشیع پر۔ کوئی ہمارے پاس ایسی روایت، کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کو میں تفصیلاً بیان کروں گا۔ یہ جو چیز آج پڑھے لکھے کچھ علماء بھی پاکستان کے، مثلاً ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بیان کیا جو کہ ایک قابل شخصیت گزری ہے پاکستان کی شخصیات میں۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا۔ تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر تھے، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ مگر تعجب ہوتا ہے، مجھ جیسے ایک طفل مکتب کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے پڑھے لکھے علماء بھی یہ بیان کرے کہ تشیع کا جو امام ہے، اہل تشیع کا جو امام ہے، 12واں امام، وہ سرداب میں چھپا ہوا ہے، کسی غار میں چھپا ہوا ہے، اس مہدی کو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ بات صرف ڈاکٹر اسرار احمد نے نہیں، چونکہ اردو زبان میں ان کی تقریریں چلتی ہیں، پاکستان میں سنتے ہیں لوگ، لہٰذا ان کا میں نے حوالہ دیا، لیکن حقیقت میں یہ بات جو ہے کہ سرداب میں تشیع کا امام چھپا ہوا ہے اور کسی غار میں، یہ ابن قیم جوزی جو میرا مطالعہ ہے، سب سے پہلے انسان، پہلے مصنف جس نے صراحت کے ساتھ تشیع کی طرف اس نے نسبت دی ہے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے یہ نسبت، ان کا یہ کہنا، ابن قیم جوزی کون ہے؟ جو شیخ الاسلام کا شاگرد ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، 17 سال شاگردی کی ہے، اور 17 سال کی شاگردی کے بعد اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے یہ لکھا کہ الشیعہ ینتظرون المہدی فی عدت مقامات، اہل تشیع اور شیعیان علی ابن ابی طالب مہدی کا انتظار کرتے ہیں متعدد مقامات پر، کالسرداب فی سامرہ۔ انہوں نے یہ لکھا کہ جیسا کہ سرداب جو سامرہ میں ہے، وہاں پر شیعہ انتظار میں رہتے ہیں کہ سرداب سے امام کا ظہور ہو جائے، خروج ہو جائے۔ الذین یزعمون، شیعہ یہ گمان کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہ غاب فیہ، وہ سرداب میں غائب ہو گئے، وقد یقیمون ہناک دابۃ، جھوٹ پر جھوٹ، اس انداز میں، اس جرأت کے ساتھ کہ اس انداز میں انتظار کرتے ہیں کہ غار کے باہر، سرداب کے باہر باقاعدہ سواری کا وہ انتظام کرتے ہیں تاکہ لیرکبھا، تاکہ سرداب سے جب ظہور ہوگا تو اس سواری پر وہ سوار ہو جائیں گے امام، اذا خرج، جب وہ خروج کریں گے۔ وَهُنَاكَ مَن يُنَادِي، آگے بڑھ کر اتنا بڑا جھوٹ ابن قیم جوزی کا کہ هُنَاكَ مَن يُنَادِي عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ، سرداب کے باہر دروازے پر کوئی بندہ کھڑا ہو کر شیعیان علی بن ابی طالب میں سے یہ ندا دیتا ہے کہ یا مولانا اخرج، یا مولانا اخرج، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ۔ اس عقیدے کی نسبت تشیع کی طرف دینا اتنا بڑا جھوٹ جو ابن قیم جوزی شیخ الاسلام کے شاگرد نے لکھا، اور وہی لکھا ہوا عقیدہ، جھوٹ پر مبنی چیزیں آج ملک عزیز پاکستان میں بھی مختلف متشدد اور غیر منصف
یا جاہل علماء اہل سنت عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسی جھوٹ کو نقل کرتے ہیں۔ ابن قیم جوزی نے لکھا یہاں تک کہ نماز کے اوقات میں بھی یا مہدی اخرج کی صدائیں دیتے رہتے ہیں شیعہ سرداب کے باہر سامرہ میں، نماز نہیں پڑھ کے اسی انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ نسبت دی ہے تشیع کی طرف۔ لیکن میرا یہ چیلنج ہے، نتیجہ دے رہا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث، جھوٹی حدیث، ضعیف حدیث، اصول کافی سے لے کر کے من لا یحذر الفقی، استبصار، تہذیب، یہاں تک کہ شیخ کلینی سے لے کر کے آج تک اہل تشیع میں سے کسی عالم نے، کسی سید نے، کسی اخباری نے، کسی اصولی نے، کسی طالب علم نے لکھا ہو یا کسی قول کو بیان کیا ہو کسی منبر سے، محراب سے، چیلنج ہے دنیا اسلام کے سامنے کہ وہ ہمیں دکھائے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی غار کے اندر چھپا ہوا ہے، غار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سرداب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ ہمارا بالکل قطعاً عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ جھوٹ ہے جو تاریخ اسلام میں علماء نے لکھا اور پڑھا اور بیان ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔